السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 15ویں پارے کی آیت مبارکہ جو عظمت والدین کی نشاندہی کرتی ہے، دلالت کرتی ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. معزز سامعین کرام، آج ہم سب کے والدین، ہمارے پیرنٹس، ہمارے ماں باپ جو بڑھاپے کی منزل میں آ چکے ہیں، ہر ماں باپ کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ بچے وفادار ہوں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاس رہیں، سلام و کلام کریں، خدمت کریں اور خوشیاں دیں. لیکن افسوس ہوتا ہے، خاص طور پر امریکہ میں تو حالات سب سے بگڑے ہوئے، اور انڈیا پاکستان میں بھی ماں باپ کی اب بے قدری ہونے لگی کہ وہ ماں باپ کہ جو ہمارے وجود کا ذریعہ ہے، جن کے ذریعے ہم پیدا ہوئے، آج وہ ماں باپ سسکیاں لے رہے ہیں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ اولاد وفادار نہیں، با ادب نہیں، اور اپنے ماں باپ کی بے قدری کرنا، ماں باپ کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، ماں باپ سے دور ہو جانا، یہ آج کی اولاد نے اپنا شیوا بنا لیا ہے. برا نہ مانے، لیکن سچائی یہی ہے. ہر گھر کی کہانی یہی ہے معزز سامعین کرام، کیونکہ ہم مسجدوں میں رہتے ہیں اور والدین ہم سے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کوئی عورت ہو تو بتائیں، گھٹنے کا آپریشن ہونے والا ہے اور اس کو ہم اپنے گھر رکھ لیں گے، پیسے دے دیں گے، کھانا بھی دے دیں گے. حالانکہ بیٹا اور بیٹی دونوں ڈاکٹر ہیں، تو کیا اپنے والدین کے لیے وہ 2-3 دن نہیں نکال سکتے؟ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ڈالر نے اتنا لالچی بنا دیا اولاد کو کہ اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کی دور کی بات ہے، خود کے سگے ماں باپ، اس کے لیے بھی اولاد 2 دن یا 3 دن کی چھٹی نہیں لے سکتی، اور ان کے پاس ہاسپٹل میں یا گھر میں نہیں رہ سکتی. یہ آج کی اولاد ہے. معزز صاحبین کرام، افسوس ہوتا، قرآن کی روشنی میں جائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل کیا تھا اپنی اولاد کے لیے. میں انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں بات عرض کروں گا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 15ویں پارے کی آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا کہ تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کس بات کا؟ کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ ماں باپ کے والد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اسی کی عبادت کی جائے. یہاں پر عقیدہ توحید. اب اس کے بعد دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ حالانکہ ہمارے ذہن میں آتا کہ نماز کا ہوگا، زکوٰۃ کا ہوگا، رمضان کا ہوگا، حج کا ہوگا، لیکن نہیں، عبادات، دوسری عبادتوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے. یہاں پر ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے.
رب العالمین صاف ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کہ لوگوں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا بیہیویئر کرو۔ اب محترم سامعین کرام کہ ہر شخص نوجوان نہیں رہتا، ہم بھی کبھی جوان تھے، آپ بھی کبھی جوان تھے، اب نہیں۔ اب 55 کی عمر ہو گئی، اب تو کیا دوبارہ جوانی آئے گی؟ نہیں۔ تو ہمارے ماں باپ بھی جوان تھے جس وقت ہم پیدا ہوئے، لیکن آج وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے، بستر پر بیٹھے ہیں، چلا نہیں جاتا، ڈرائیونگ نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے موقع پر اولاد کا کیا فرض بنتا ہے؟ تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عالم الغیب والشہادہ ہے، پروردگار عالم جانتا ہے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا، اسی لیے رب نے فرما دیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اے لوگوں جب وہ تمہارے ماں باپ، تمہارے پیرنٹس اگر بڑھاپے کو پہنچے، دونوں زندہ ہوں اللہ کرے، وہ دونوں پہنچے یا دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی والد ہو یا والدہ، بھی دیکھو زندگی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے ماں باپ لمبی عمر پائیں، ان کی دعائیں ہم لیتے رہیں، ان کا سایہ ہم پر اور آپ پر تادیر رہے، ہماری یہی دعا۔ لیکن چونکہ ہر نفس کو دنیا چھوڑنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ دنیا سے چلے جانا ہے، تو اب جس کی عمر لکھی چاہے والد ہو یا والدہ، دونوں میں سے کسی ایک کو دنیا سے جانا ہی ہے، بلکہ دونوں کو جانا ہے۔ لیکن جتنی اللہ نے زندگی لکھی، جتنا جینا یہاں پر مقرر لکھا، اتنا انہوں نے زندگی گزار لی۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا تو رب العالمین فرماتا ہے احدہما او کلاہما، یا تو دونوں یا دونوں میں سے ایک۔ اب ہماری زندگی ذمہ داری کیا ہے؟ رب فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، کہ لوگوں تم انہیں اف بھی نہ کہو۔ ہم اگر کسی کام کے لیے کسی بچے کہتے ہیں بیٹا یہ لیا، بیٹا یہ لیا، ایک دو بار لے آئے، پھر وہ بعد اکتا جاتا ہے اور جواب دے اف، افسوس کہ مجھے کیوں کہا۔ تو قرآن یہی مثال دے رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کسی کام کے لیے کہتے ہیں، کسی خدمت گزاری کا حکم دیتے ہیں، تو فلا تقل لہما اف، تو ان کو کسی طرح کا اف نہ کہو، یعنی ان کے حکم کو اپنے اوپر مشکل نہ بناؤ، بلکہ بسط احترام، ریسپیکٹفلی ان کی عزت کرو، ان کا حکم مانو اور اف نہ کہو۔ ایک بات، پہلا ادب۔ دوسرا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ماں باپ کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، جواب بھی دے دیتے ہیں، تو ان کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ تم ان کو جھڑکو بھی نہیں، کیونکہ جھڑکنا تو بہت بری بات ہے۔ آج ہم بچوں کو تھوڑا سا زور سے بول دیتے تو منع کیا جاتا ہے کہ زور سے نہ بولو، تو ماں باپ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا۔ والدین اللہ کی نعمت ہے، اور رب العالمین نے اسی لیے قرآن کریم میں اس 15ویں پارے کی آیت میں نہیں بلکہ اور بھی کئی جگہ پر والدین کا ادب، والدین کا احترام، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا بیہیویئر، اس کی تاکید بار بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو اب کیا کریں؟ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، تو کرنا کیا چاہیے؟ تو قرآن خود ادب سکھا رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اچھی بات ان سے کہو۔ اور آگے آیت مبارکہ اس کے آگے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس آیت مبارکہ میں والدین کے لیے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اور ان کے لیے اپنا بازو بچھانے اور بلکہ تہہ دل سے جھکنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ والدین کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، خوش دلی کے ساتھ ان کی خدمت کرو اور بچ جاؤ ان کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ یہ قرآن کہہ رہا محترم سامعین کرام۔ اور آج کا نوجوان بیوی کے ملنے کے بعد، یعنی جیسے بیوی آ گئی اس کے بعد جناب جو ہے ماں باپ سے دور، بہن بھائیوں سے دور، اب سب کچھ ہے تو یہ محترمہ بیوی جان صاحبہ ہے، حالانکہ قرآن مینٹین کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بیوی کہاں اپنی جگہ، بیوی دوسری بھی آ سکتی ہے اور آتی بھی ہے، بھی امریکہ میں شادی کی کوئی گارنٹی تھوڑی ہے۔ ابھی میرے ایک دوست سے میری بات ہوئی تو اس سال 12 اس کے دوستوں نے شادی کی، 12 میں سے 7 لڑکیوں نے طلاق لے لی۔
اب تو ماں باپ کو اگر چھوڑ دیتے ہو، ماں باپ جو ہے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہماری بیوی سب کچھ ہے، تو کہاں گئی تمہاری بیویاں؟ ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کو تم نے چھوڑ دیا، ان کی بد دعائیں لی، تو کیا تمہیں جنت ملے گی؟ ہرگز نہیں محترم صاحبین کرام۔ اب سنیے قرآن کریم کے پہلے پارے کی آیت مبارکہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کے پہلا پارہ رکوع نمبر 10 کی پہلی آیت۔ رب العالمین یہاں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، میثاق لیا، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، پہلی بات۔ اب یہاں پر بھی وہی بات کہ نہ نماز کا حکم، نہ زکوٰۃ کا، نہ دیگر عبادات کا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نمبر 2 پر اگر کوئی عبادت بیان کر رہا ہے تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں پر بھی کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وَذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اچھی بات کہو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک لسٹ بیان فرمائی کہ ہمیں سب کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، سب کے ساتھ اچھی باتیں کرنی ہے۔ تو محترم صابرین کرام، یہاں پر بھی رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ رب العالمین پھر ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس سے ملتی جلتی آیت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس بات کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کا ادب کرے۔ معزز صاحبین کرام، ایک حدیث مبارکہ شاید میرے ذہن سے نکل جائے، اس لیے میں پہلے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حدیث کی راوی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو قرآن پڑھنے کی بھی آواز سن رہا تھا۔ یہ جنت میں قرآن کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ تو ایک صحابی رسول جن کا نام ابھی میں پڑھا ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ صحابی رسول جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑے وفادار تھے، تو اس کا صلہ یہ ملا کہ ماشاءاللہ پیارے آقا فرماتے کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں اور صحابی رسول وہاں تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ تو محترم صاحبین کرام، ماں باپ کی خدمت کا صلہ یہ ہے۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھیں کہ والدین کی خدمت کا صلہ کیا ہے؟ آپ خود فرماتے وقت کے ولی کامل، بیان کرتے کہ سردیوں کا موسم اور والدہ نے ماں نے پانی طلب کر لیا کہ بیٹے مجھے پانی پلاؤ۔ اب یہ پانی لینے گئے، لے کر کے آئے تو ماں کو نیند آ گئی، کھڑے رہے یہاں تک کہ رات گزر گئی۔ رات کا اب جانتے ہیں سردی کی رات کتنی لمبی رات ہوتی ہے۔ آپ کھڑے رہے پانی کی گلاس لے کر کے، پانی کا پیالہ لے کر، جو بھی، اور بہت ٹائم کے بعد یا شاید غالباً فجر کے وقت والدہ کی نیند کھلی تو دیکھا کہ بیٹا پانی لے کر کے ابھی بھی کھڑا ہے۔ کہ بیٹا کب آئے؟ بولے اماں آپ نے آواز دی تھی پانی کے لیے، میں حاضر ہوں۔ اب اتفاق کی بات دیکھیں کہ وہ سردی کی وجہ سے پیالہ یا گلاس پانی کی جم گئی ان کے ہتھیلی پر۔ جیسے ہی ماں نے پانی لیا تو چمڑی اتر کر کے خون ٹپکنے لگا، لیکن ماں کے دل سے دعا نکلی کہ بیٹا خدمت کے لیے رات بھر کھڑا ہے، اور ماں کی دعا نکل لی تھی۔ یاد رکھے کہ ماں باپ، حدیث پاک کے الفاظ کہ ماں باپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، اور ماں باپ کی بد دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر کسی اولاد کے لیے ماں باپ نے اگر بد دعا کر دی، حدیث پاک کے الفاظ ہے، میں کتاب نہیں لایا ورنہ میں اسی ٹاپک پر احادیث نبویہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا، الفاظ کے ساتھ، عبارت کے ساتھ، لیکن چونکہ میں تیاری کسی اور مضمون کی کر رہا تھا اور ذہن میں یہاں پر کوئی اور مضمون آ گیا، فی البدیع جو ذہن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو ماں باپ اگر دعائیں دیتے تب بھی بچے کا بیڑا پار، اور والدین اگر بد دعا کرتے تو یاد رکھیے نہ دنیا میں جگہ نہ آخرت میں جگہ۔
اس لیے والدین کی خدمت کرو، جنت کے حقدار بنو، اور جنت میں جانا ہے تو ماں باپ کی تمہیں خدمت کرنی ہے۔ محترم صحابہ کرام، یہی قرآن کہتا ہے، یہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ اور پریکٹیکل طور پر ماں باپ کی خدمت کی بات چلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، ایک خاتون آتی ہے، تشریف لاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی گدی پر، اپنی مسند پر انہیں بٹھاتے ہیں۔ جتنی دیر وہ خاتون یہاں بیٹھی رہتی ہے، پیارے آقا کسی سے بات نہیں کرتے، بلکہ ان سے ہی بات کرتے رہتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور جس وقت وہ جانے لگتی ہے، سرکار دو عالم بنفس نفیس کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو دور تک چھوڑنے جاتے ہیں، بہت سارے تحفے تحائف ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان کو رخصت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھنے لگے، تعجب کرنے لگے، کون خوش نصیب خاتون تھی کہ جن کا ادب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کر رہے ہیں، جن کی خدمت خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو جب وہ تشریف لے گئی تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ کون تھی؟ تو پیارے آقا نے فرمایا، یہ دائی حلیمہ تھی، میری والدہ، جنہوں نے مجھے دودھ پلایا، جنہوں نے مجھ کی میری پرورش کی ہے، وہ تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ رضاعی ماں، دودھ پلانے والی ماں کا ادب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر میں اتنا ہے، اور خود پریکٹیکل کر بھی رہے ہیں۔ تو اب حضرت بی بی آمنہ ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خدمت کا مظاہرہ کرتے اور کس طرح پیش آتے، وہ ایک الگ جھلک ہوتی۔ محترم صاحب کرام، تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ماں باپ اللہ کی نعمت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا یعنی خوش نودی، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ان الجنت تحت اقدام امہاتها، لوگوں تم جنت تلاش کرنا چاہتے ہو، نمازیں اپنی جگہ ایک عبادت ہے، روزہ اپنی جگہ ایک عبادت ہے، حج بیت اللہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے اپنے گھر میں جنت کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا ہے کہ ان ماں باپ کی خدمت کر لو، جنت تمہیں مل جائے گی، والدین کو راضی کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی رسول اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا میرے ماں باپ زندہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تم اپنی والدہ مدر کی خدمت کرو۔ چوتھی مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے والد کی خدمت کرو، یعنی فادر کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت گھر میں ہے، اور آج کا ہمارا نوجوان اس جنت کو ٹھکرا رہا ہے اور ان کو ناراض کر کے، ان کا دل توڑ کر اللہ کی ناراضگی مول لے رہا ہے، کیونکہ سرکار نے یہی فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا خوش نودی، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور ماں باپ کی خدمت کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ یاد آتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا عبادتوں کے تعلق سے، تو رسول پاک سرور کائنات فخر موجودات ہم غریبوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اپنے ماں باپ کی زیارت کرو۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اگر دن میں ان کو 100 بار دیکھوں تو؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بار کے بدلے، ہر بار اگر تم ان کا چہرہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا سبحان اللہ تو کہہ دیں، ماشاءاللہ۔ تو محترم سامعین کرام، والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا کتنی بڑی نیکی کہ انسان اپنی زندگی بھر کی پونجی جمع کرتا ہے، پھر اس کے بعد حج بیت اللہ کی سعادت اسے نصیب ہوتی ہے، ایک کتنا روپیہ پیسہ جمع کرنے کے بعد۔ لیکن ہمارے گھر میں ہماری ماں موجود، ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب موجود، ان کو اگر ہم محبت کی نظر سے دیکھیں تو پیارے آقا فرماتے ہیں، کسی ایک عالم کا بیان نہیں، کسی فلسفی کا یہ بیان نہیں، کسی اور دنیا دار یا سیاستدان کا بیان نہیں، یہ ہمارے آپ کے آقا جو اسلامی شریعت لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، جو احکام لے کر آئے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کو اگر روزانہ دن میں 100 مرتبہ بھی دیکھو تب بھی پروردگار عالم حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں نوجوانوں سے عرض کروں گا، کیونکہ ماں باپ کی ہندی زبان میں کہتے ہیں درگتی، یہ نوجوان ہی کر رہے ہیں آج کے، ماں باپ کی بے حرمتی،
ماں باپ کی دل شکنی، ان کا دل توڑنا، یہ اور کوئی نہیں، بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہی کرتا ہے۔ تو نوجوانوں، اللہ کا فرمان تمہارے سامنے ہے، رسول پاک کے فرامین عالی شان آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر تم نے رسول پاک کا فرمان نہ مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہ مانا، تو کیا تمہیں جنت مل جائے گی؟ کیا اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا؟ محترم صابرین کرام، غور کریں کہ والدین جو ہمیں اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ پالتے ہیں، والدہ جو پریگننسی کا دور دیکھتی ہے کتنی مصیبت کا عالم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری پیدائش، پھر دودھ پلانے کی منزل، پھر اس کے بعد اسکول جانے کا مرحلہ کہ روزانہ ناشتہ تیار کرنا، برش کروانا، بچوں کو اسکول چھوڑ کر آنا، پھر واپس لائن میں لگ کر کے ان کو لے کر کے آنا، پھر یہ برسوں کا ایک مرحلہ جو ماں باپ ہمارے آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اب جب وہ بڑھاپے کو پہنچے ہیں، جب وہ بیمار ہو گئے، ان کا بدن اب کام نہیں کر رہا، تو یہ نوجوان کہیں اور چلا جاتا ہے، یہ نوجوان کسی اور کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اور بوڑھے ماں باپ نگاہیں ان کی دروازے پر لگی رہتی ہے کہ شاید میرا بیٹا آئے گا، شاید میرا بیٹا آ کر کے مجھے سلام کرے گا۔ لیکن افسوس کہ صرف فادرس ڈے آتا ہے تو بیٹا سال بھر میں ایک بار آ جائے، یا ہفتے میں کوئی ایک بار آ جائے۔ ابھی پچھلے دنوں ہیوسٹن میں ایک شادی ہوئی، اور اس فیملی سے میرے بڑے اچھے تعلقات، آنا جانا، تو اس کی شادی ہو رہی تھی، تو اس میرے لڑکے سے کہا کہ دیکھو تمہاری کمبائنڈ فیملی ہے، بہن بھائی سب ماشاءاللہ بڑی محبت سے رہتے ہیں کراچی کے، اور بڑا اچھا پیار و محبت سب، اور ایک جگہ رہتے ہیں ماشاءاللہ 8-10 ممبر ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو تم شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو مت چھوڑ دینا، کہ نہیں قاری صاحب بے فکر ہو آپ۔ اب 2 مہینے کے بعد اس کی بہن سے پوچھا کہ کیا قاری صاحب وہ تو آتا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھو کہ جس بچے کو میں سمجھا رہا ہوں کہ قاری صاحب وہ تو اپنا مکان بھی اس نے لے لیا اور گھر آتا ہی نہیں، آتا ہے تو بیوی صاحبہ ساتھ میں آتی اور 5 منٹ بھی بیٹھنے دیتی کہ چلو۔ کیا ماں باپ نے اسی دن کے لیے آپ کو پالا تھا؟ افسوس ہوتا نوجوانوں، غور کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق دے، اللہ کی رضا عطا فرمائے۔ اگر وقت تھوڑا زیادہ ہوگا تو معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔